جس لہجے میں آج گفتگو ہو رہی ہے یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک آدمی تھوڑا سا ریزنیبل ایک بات کی کسی نے, شیر افضل ان کا نام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت, جی شیر افضل مروت, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ چھوڑتے تو 9 مئی جیسے واقعات سے بچا جا سکتا تھا. ایک سوچ یہ بھی ہے, کیا مطلب اس بیان کا؟ جی شاہ صاحب. نہیں وہ تو اب اسمبلیوں میں تو واپس آ چکے ہیں نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے خبر آف نو کانفرنس ہوا, ظاہر ہے ہم اسمبلی میں بیٹھے رہتے اور مقابلہ کرتے, اسمبلیاں نہ ڈیزالو کرتے تو 9 مئی نہ ہوتا. دیکھیں اس سارے سفر کو دیکھیے, تو مجھے تو یہ شیر افضل صاحب کے بیان میں کچھ وزن نظر آتا ہے. یہ کیا یہ کوئی ہے سوچ؟ جو اسمبلی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا. یعنی جو تجربہ ہوا ہے اس سے پھر 9 مئی ہوا, اس کے بعد نتائج نکلے, پھر قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑیں, لوگ گرفتار ہوئے, آج بھی گرفتار ہیں, رہا ہو رہے ہیں, کافی کل ضمانتیں ہوئی, آج بہت ساری ضمانتیں ہوئی ہیں. مطلب اب وہ رہائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, مطلب ایک مشکل تو صورتحال پیدا ہوئی نا, اور ایک بحران تو پیدا ہوا, اور ایک ابتلا بھی شامی صاحب آپ بہت سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں, اور آپ کے میں کالم پڑھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, اس سارے مسئلے کا حل آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ جائیے آپ میری طرف سے, عوام کی طرف سے پیغام لے کے جائیں اڈیالہ, اور اس آدمی سے بات کریں کہ یار لیٹ اس ٹاک سم پازیٹیو تھنگ, واٹ ول بی یور میسیج؟ نہیں, بات چیت تو بالکل ہونی چاہیے. آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ کیسے جائیں گے آپ؟ اس ملے بھی ہیں کافی دفعہ, آپ ان کو کیا کہیں گے آپ انہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ اب حکومت قائم ہو گئی نا, یا وفاق میں بھی قائم ہو جائے گی, صوبوں میں قائم ہو رہی ہیں حکومتیں. وہ توڑنے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. نہیں, حکومتیں تو قائم ہو گئی نا. دیکھیں انہوں نے الیکشن بھی لڑے, جس کو وہ مانتے نہیں, صدارتی امیدوار بھی کھڑا کر دیا, وزیر اعظم کا امیدوار بھی کھڑا کر دیا, وزراء اعلیٰ کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, تو سسٹم میں تو شریک ہو گئے نا. یہ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ میں آپ کو بھیج رہا ہوں اڈیالہ جیل, جائیں ان سے بات کریں, کہیں کہ ملک مشکل سے حالات سے گزر رہا ہے, پلیز آپ آئیں اور آپ بھی اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کریں. واٹ ول بی یور میسیج؟ نہیں, میسیج یہ کہ آپ اسمبلی کو کام کرنے دیں, جو حکومتیں بن گئی ہیں ان کو کام کرنے دیں, اپوزیشن کریں. جی آپ سر, اگر آپ کو میں کہوں کہ اڈیالہ جیل جائیں اور عمران صاحب سے بات کریں کہ دیکھیں سر آپ کے پاس 90 اسمبلی میں سیٹیں ہیں, ایک صوبے میں آپ کی مکمل میجورٹی ہے, دوسرے صوبے میں بھی بہت بھاری اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی نمائندگی موجود ہے, آپ پلیز آئیں, اپنی انا کو چھوڑ دیں, اب بیٹھیں اور عوام کے لیے کو بات کریں, کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ ایسا پیغام لے سوال کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک ایسا شخص جو اپنے یعنی کنٹمپریری پولیٹیشین سے بات کرنے کے بجائے کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا, اور کسی سے بات کر کے نہیں دی, اس نے تباہی کے آخری دہانے پر پہنچا دیا ہے, وہ میری بات سنیں گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا دیکھ لینے دیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. بھائی صاحب میں نے بریک پہ جانا ہے, میں سوال وہاں پہ لے جا کے پھر بریک پہ جا کے پھر آگے پیجے. آپ کی تو ان کے ساتھ دوستی ہے, ہی ہیز بین یور فرینڈ, نارملی وہ آپ کے فلیٹ پہ زیادہ پائے جاتے تھے, از اٹ افیکٹ اور ناٹ؟ یس. اچھا, آپ کو اگر ہم بھیجتے ہیں پاکستان کے عوام کی طرف سے کہ ہم ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس کرائسس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, تو کیا عمران صاحب کہیں گے؟ یہ سوال میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں بریک پر, کہ میں واپس آؤں گا تو آپ سے اس سوال کا جواب دوں گا. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں موجود مسائل کے حوالے سے, اور یہ سارے مسائل اس وقت سیاسی نوعیت کے ہیں, اور حل بھی اس کا سیاسی نوعیت کا ہی نکلنا چاہیے, اور ایک ڈائلاگ جنم لے تو میں سمجھتا ہوں مسائل میں بہتری ہو سکتی ہے. ڈائلاگ کے لیے میں نے ان 2 دوستوں کے تو رائے لے لی. اب میں بات کرتا ہوں پی جے میر صاحب سے, جو ان کے ذاتی دوست بھی ہیں. اب پی جے میر ایک شاعری بھی ہے, پی جے میر ان تمام مشکلات کو فیس بھی کر رہا ہے جو ہمیں اس ملک کے اندر معاشی وجوہات کی بنا پہ فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ نکلنا چاہتا ہے اس مسائل سے, اور تبھی ممکن ہے کہ ہم ایک سیاسی استحکام کو پیدا کر سکیں. سیاسی استحکام تب پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو سنی کونسل ہے اس کو چلانے والے اور اس کو بنانے والوں کے ساتھ بات کی جائے. جی پی جے. دیکھیں جی, ان کو میں نے پہلے بھی ایڈوائس دی, بلکہ میں کنجا میں تھا چودھری شجاعت کے ساتھ, میں نے کہا ان سے بات کریں, تو انہوں نے مجھ سے فون نمبر مانگ لیا, میں نے سالے کا فون دے دیا, کال نہیں کی. وہ ریزنٹمنٹ بڑھتی گئی. آج جو چودھری صاحب جہاں بیٹھے ہیں نا, یہ بڑھتی گئی. کیوں؟ ان کے پاس ایک زبردست اتحادی آ رہا تھا, انہوں نے بات نہیں کی. ان کو میں نے اختر مینگل کی بات کی, میں نے کہا اختر مجھے ملے ہیں, تو ان کو ٹائم نہیں دے رہا. نہیں میں دوں گا. نہیں ٹائم دیا, اختر چھوڑ کے چلا گیا. اب جو وقت آ گیا ہے, یہ اختر کے مقابلے میں ان کو اچھا اچک زئی تو مل گیا. سر
چیک صحیح ملے نا, کوئی ہیرا تو نہیں ملیا. تو کوشچن از کہ یہاں عمران کو صرف ایک چیز ہے کہ دیکھو پالیٹکس لچک سے چلتی ہے, چابک سے نہیں چلتی. آپ لچک دکھائیں. پالیٹکس ایک لمبی گیم ہے, اس گیم کے اندر کئی دفعہ جھکنا پڑتا ہے, کئی دفعہ تیرنا آپ کے پڑتا خیال میں وہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک طرف تو ہو گئے نا جن کو بڑے یہ نام دیتے تھے, ڈیزل تو فلانا تو فلانا, اب آ گئے نا ساتھ. لیکن کس میں آئے؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان سے جو ملاقات فضل الرحمان. اچھا, اب وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ آئے ہیں کیونکہ فضل الرحمان بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ ہاؤ ول یو گیٹ ٹوگیدر. یہ بھی انہولی الائنس ہے, یہ بھی انہولی الائنس ہے. اس وقت عمران کو صرف ایک, میں سمجھتا ہوں کون ان کو سمجھا سکتا ہے, کوئی سیاستدان نہیں, صرف چیف آف آرمی اسٹاف. دیٹس اٹ. جی پی جے نے چیف آف آرمی اسٹاف کو, اب یہی بات تو وہ ایک منٹ ہے, یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کے رول کے بارے میں اچھا جی صاحب بڑی سخت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی اداروں کو کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کیا یہ آ کے محافظ بنیں گے ملک کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشنز اگر آپ دیکھیں اس کا جو پریمبل تھا اس کے آرٹیکل 3 میں تھا کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کسٹوڈین آف پاکستان's ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پاکستان's آئیڈیالوجی. اور کون سا ہوتا ہے جی آئینی رول؟ کیوں جی شامی صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں شامی صاحب آپ سے اتفاق نہیں کرتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال وہ یہ بعد میں وہ امینڈمنٹ میں جب ضیاء الحق صاحب آئے تو وہ فارغ کر دیا انہوں نے, پریمبل ہی اڑا دیا, لیکن یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی رول پلے کریں جہاں تک ان کو کہا گیا ہے. اس کے لیے کوئی ڈویژن نہیں ہے ہم میں, کوئی سین آدمی آپ میں نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ اندر ڈویژن, میں جرنلسٹک کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج رول کرے ادا کر, بالکل نہیں کرنا چاہیے, کوئی مداخلت نہیں ہونی. ٹھیک, لیکن آپ بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو کل تک تو مولانا کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب کی شکایت میں کیا وزن ہے جناب؟ ان کو ہرایا تو وہاں پر خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے, بڑے مزے کی بات ہے, ان کے خلاف دھاندلی تو انہوں نے کی ہے. بڑے مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما میاں نواز شریف آ رہے ہیں مانسیرے سے, ان کا مقابلہ گستاخ سب سے تھا. گستاخ سب کو 1 لاکھ کچھ ہزار ووٹ ملے, میاں صاحب کو 80,000 ووٹ ملے, اور جے یو آئی کے نمائندے کو 29,000 ووٹ ملے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کون کس کو کس سے ناراض ہونا چاہیے تھا. جی آپ بات کر رہے تھے. جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے, اگر تو سینٹی پرویلز, بات آپ نے کسی کی سننی ہے اور ماننی ہے, وہاں تو میں نہ مانوں والی بات ہے. آپ کو میں نے مثال سنائی تھی, کریں کیا پھر, میں نے دیکھنا یہ تو کچھ علاج نہیں ہے. یا تو آپ ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں وہ کر دیں. جو 90 آدمی منتخب ہو کے آئے ہیں, جو صوبائی اسمبلی میں ان کے لوگ ہیں, دیکھیں نا وہ بھی 12 لوگوں کے ووٹ لے کے آئے نا. کیا ان کو نہیں سوچنا چاہیے جو ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا وہ پروگرام دیکھ کے مجھے گالیاں دینے کی بجائے جو میں بات کہہ رہا ہوں, جو میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس کو آگے لے کے چلیں, ہمیں راستہ بتائیں, کیا راستہ کیا ہے. راستہ